بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق کے مبارک سلسلے کا یہ 21واں سبق ہے۔ جب آمنہ کے دلارے عبداللہ کے لخت جگر تاجدار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو اللہ پاک نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجایا اور آپ کو غار حرا کے اندر پہلی مرتبہ آپ کے اوپر وحی کا نزول فرما کر آپ کو نبی بنایا گیا۔ جب آپ کو نبوت ملی، نبوت کے بعد سب سے پہلا کام، سب سے پہلا فرض جو آپ کو دیا گیا وہ وضو اور نماز کا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توحید اور رسالت کے بعد سب سے پہلا اللہ کا حکم جو میری طرف آیا وہ وضو اور نماز کا تھا۔ جبریل امین کو اللہ نے میرے پاس بھیجا۔ جبریل امین آئے اور میرے سامنے زمین پر اپنے ایڑی سے ایک ٹھوکر ماری۔ جبریل کی اس ایڑی کی ٹھوکر سے وہاں سے چشمہ جاری ہوا۔ میرے نگاہوں کے سامنے جبریل نے وضو کیا اور میں دیکھ رہا تھا۔ جیسے جبریل نے وضو کیا تھا میں نے بھی جبریل کو دیکھ کر ایسا کا ایسا وضو کیا۔ پھر جبریل امین کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھائی۔ میں نے بھی جبریل کی اقتداء میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو وضو اور نماز کا طریقہ جبریل مجھے سکھا کر گئے۔ پھر میں اپنے گھر آیا۔ میری زوجہ محترمہ حرم محترم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان میں داخل ہونے والی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی کا نزول ہوا اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان میں داخل ہوئی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ نے جب اپنی وحی کی خبر دی حضرت خدیجہ کو، خدیجہ آپ کو لے کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور ورقہ بن نوفل نے کہا، ھذا نبی آخر، ھذا نبی آخر، ھذا نبی آخر، یہی آخری نبی ہے، یہی آخری نبی ہے، یہی آخری نبی ہے۔ خدا اللہ کی قسم، خدا کی قسم، میں نے اپنی کتاب توریت کے اندر آخری نبی کی جتنی نشانیاں پڑھی ہے وہ سب اس نبی کے اندر موجود ہے، یہی آخری نبی ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ آپ کو لے کر واپس گھر آئی اور آپ کے اوپر کلمہ پڑھ کر کے ایمان میں اور اسلام میں داخل ہوئی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام 3 سال تک اپنی دعوت کو پوشیدہ طور پر دیتے رہے، چونکہ سب لوگ آپ کے مخالف تھے، سب لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر چل رہے تھے، ایک نئے دین کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اس لیے 3 سال تک نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک آپ پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر توحید کی دعوت چلاتے رہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد آپ حضرت ابو طالب کی کفالت میں رہ رہے تھے۔ ابو طالب کے بیٹے حضرت علی جو اس وقت 9-10 سال کے بچے تھے، آپ نے علی کے سامنے کہا کہ اے علی، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، آپ بھی میری اس دعوت کو قبول کریں اور اس کلمے کو پڑھیں اور میرے ساتھ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ حضرت علی نے شروع میں تو کہا کہ میں نے ایسی نئی بات آج تک کبھی نہیں سنی ہے، اس لیے میں ابو طالب سے مشورہ کروں گا پھر آپ کو جواب دوں گا۔ تو آپ نے علی سے کہا مشورہ نہیں کرنا ہے،
چونکہ 3 سال تک آپ کی دعوت خفیہ تھی، پوشیدہ طور پر تھی، کھلم کھلا نہیں تھی، اس لیے آپ نے علی سے کہا اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ میرے ساتھ ایمان میں داخل ہو جاؤ، ورنہ اس بات کو پوشیدہ رکھنا، ابو طالب سے مشورہ نہیں کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو سوئے، اللہ نے ان کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا، ان کے دل اور دماغ میں ایمان بس گیا تھا، ایمان کے لیے اللہ نے ان کے سینے کو کھول دیا۔ صبح جیسے ہی اٹھے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد مجھے بھی وہ کلمہ پڑھا دو، میں بھی تمہارے ساتھ ایمان میں داخل ہوتا ہوں۔ تقریباً 1 سال تک حضرت علی اپنے ایمان کو چھپا کر بیٹھے رہے۔ 1 سال کے بعد میں ابو طالب نے علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو علی نے پوری بات بتلا دی کہ میرا بھائی محمد، اس کو اللہ نے نبی بنایا ہے اور وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، میں 1 سال پہلے اس کے ہاتھ پر ایمان قبول کر چکا ہوں، آج جا کے آپ کو خبر لگ رہی ہے۔ ابو طالب کہنے لگے اچھی بات ہے، آپ ان کے ساتھ میں ان کے مددگار اور حامی بن کر رہو، آپ ان کے دین پر رہو۔ پھر آپ نے اپنے یار اور ہر موقع پر آپ کا ساتھ دینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے ایمان کو، توحید کی دعوت کو پیش کیا۔ حضرت ابوبکر نے جیسے ہی سنا بلا کسی تردد کے، بلا کسی سوال کے فوراً آپ کی تصدیق کی۔ یہی تو ابوبکر کی خوبی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے کسی کے سامنے ایمان کو پیش کیا، ہر ایک نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوال کیا، سوچا، غور و فکر کیا، تدبر کیا، جانچا، پڑتال کی، پھر ایمان میں داخل ہوا۔ لیکن ابو بکر کی یہ خوبی ہے، ابو بکر کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی تھی، جیسے ہی میں نے اس کے سامنے ایمان کی دعوت کو پیش کیا، بلا کسی تردد کے، بلا کسی سوال کے، فوراً ابو بکر ایمان میں داخل ہوا۔ اور داخل ہو کر کے، چونکہ علی تو چھوٹا بچہ تھا، وہ کوئی آپ کا زیادہ ساتھ نہیں دے سکتا تھا، اور حضرت خدیجہ تو عورت تھی، وہ بھی زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتی تھی، لیکن ابو بکر تو ایک اپنے معاشرے کا اور سوسائٹی کا ایک معزز فرد تھا۔ ابو بکر کی معاشرے کے اندر بڑی عزت اور وقار تھی، لوگ ابو بکر کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، ابو بکر کی بات کو سنتے تھے، ابو بکر کی بات مانی جاتی تھی۔ ابو بکر معاشرے کا ایک معزز اور بہت قابل فرد تھا۔ جب ابو بکر ایمان میں داخل ہوا، اب آپ کا حامی بنا۔ ابو بکر نے بھی خفیہ دعوت شروع کی، اور چند ہی دنوں کے اندر ابو بکر چند لوگوں کو لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس طریقے سے اسلام کی یہ دعوت 3 سال تک خفیہ طور پر چلتی رہی، پوشیدہ طور پر چلتی رہی، لوگ پوشیدہ طور پر ایمان میں داخل ہوتے رہے۔ جب انہیں عبادت کرنی ہوتی، نماز پڑھنی ہوتی، تو کھلے عام عبادت کی اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، لوگ گھاٹیوں کی طرف نکل جاتے، پہاڑوں کی وادیوں میں چلے جاتے، اور وہاں پر غار کے اندر یا کھوہ کے اندر وادیوں میں چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ حضرت ارقم جو 9ویں یا 10ویں نمبر پر ایمان میں داخل ہونے والے ہیں، ایک صحابی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کا گھر جو صفا پہاڑی کے اوپر بنا ہوا تھا، ان کے گھر کو منتخب کیا کہ لوگ دار ارقم میں، ارقم صحابی کے گھر میں جمع ہو کر کے عبادت کیا کریں، نماز پڑھا کریں، اور جو قرآن کی آیات آئے گی اس کا سیکھنا سکھانا دار ارقم کے اندر ہوگا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ہوگا۔ اب جتنے بھی ایمان والے تھے، جب نماز کا ٹائم ہوتا یا سیکھنا سکھانا ہوتا، دار ارقم میں جمع ہو جاتے، ارقم صحابی کے گھر میں جمع ہو جاتے، وہاں پر سیکھتے تھے، وہیں پر عبادت کرتے تھے، وہیں پر نماز پڑھتے تھے۔
اس طریقے سے شروع کے 3 سال گزرے. آپ نے ان 3 سالوں کے اندر خفیہ طور کے اوپر آپ کی اللہ کی وحدانیت کو اور ایمان کی دعوت کو چلایا. 3 سال جب پورے ہوئے تو ایک اچھی خاصی تعداد اسلام کے اندر داخل ہو چکی تھی، مسلمان بن چکی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقے میں داخل ہو چکی تھی. اور اب اس خفیہ دعوت کا لوگوں کو پتہ بھی چل گیا. مکے کے اندر آہستہ آہستہ یہ بات پھیلنے لگی کہ محمد ایک نئے دین کی دعوت دے رہا ہے اور لوگ خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر اس دین میں داخل ہو رہے ہیں، اس اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اب آپ کی مخالفت شروع ہوئی. جب لوگوں کی مخالفت شروع ہوئی اور لوگ آپ کی مخالفت کرنے لگے، اب اللہ نے بھی اعلان کر دیا، اے نبی جی، آج تک جس چیز کو آپ چھپ کر کیا کرتے تھے اب آپ چھپ کر نہیں کریں گے. اب آپ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے توحید کا اعلان کرو کہ اللہ ایک ہے. اس اللہ کے سامنے کسی کی عبادت کرنا، کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا، کسی سے اپنے مرادیں مانگنا، منتیں مانگنا جائز نہیں ہے. وہ ایک ہی اللہ، پوری دنیا کا خالق، پوری دنیا کا مالک، وہی مشکل کشاں، وہی روزی رساں، وہی سب کچھ کرنے والا. اسی ایک اللہ کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی عبادت کرو اور اسی سے اپنی مرادیں مانگو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کے سامنے سر ٹیکو زمین پر. جب آپ نے اعلانیہ طور پر دعوت شروع کی تو آپ کی مخالفت بھی بڑھنے لگی. اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سیرت کو معلوم کر کے سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا میزبان مہمان مفتی عمران ولی القاسمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.